اللہ رب العزت کی جانب سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے اور اس امتحان کو پورا کر لو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عطائیں ہو جائیں گی، اللہ کا اتنا کرم ہو جائے گا کہ اللہ اتنا نواز دے گا کہ تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہوا کہ ایک دن وہ آیا ان کے سامنے کہ ان کی مال و دولت ختم ہو گیا، ان کے پیسے ختم ہو گئے، ان کے پاس جو بھی پیسے تھے، جو بھی مال و دولت تھا ختم ہو گیا۔ بیوی ایک دن غصے میں آئی اور کہنے لگی کہ میں بولتی تھی کہ تم یہ دولت لٹا رہے ہو، غریبوں میں تقسیم کر رہے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ ہم لوگ فاقے سے مر جائیں گے۔ اس کے شوہر نے کہا خدا کا خوف کر، آج ہم پر یہ آزمائش آئی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش میں ہم مبتلا ہو گئے، اور تو کہتی ہے کہ ہم فاقے سے مر جائیں گے۔ اگر اللہ جس حال میں ہمیں رکھے گا ہم اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے میری شریک حیات، یہ دن یہی نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازے گا۔ لیکن عورت ناشکری تھی، ناصبری تھی، اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو مال و دولت چاہیے، مجھے تو پیسے چاہیے، مجھے پیسوں میں رہنا ہے، مجھے غریبی حالت میں نہیں رہنا۔ ایک دن بڑا مایوس تھا، جا رہا تھا، راستے میں جنگل کی طرف نکل گیا اور جنگل کے اندر بیٹھ گیا، جا کے سوچنے لگا۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان دکھ کا مارا ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سوجھ نہیں آتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم میں کیا کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ سامنے سے آ رہے تھے۔ ایک بزرگ سامنے سے آئے اور آنے کے بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کیا بات ہے، بڑا پریشان لگ رہے ہو، بڑا ہی زیادہ چنتت لگ رہے ہو، کس بات نے تمہیں پریشانی میں ڈال دیا ہے؟ اس نے کہا کہ بابا بس گھر کی ٹینشن ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو اسی کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوں، میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، لیکن میری بیوی اس بات سے راضی نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ وہ دن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش میں مبتلا ہوں، گھر پہ کھانا نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، سب ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن میری بیوی اس بات سے راضی نہیں ہے، وہ وہاں غصہ ہے اور اس نے مجھے بتا دیا کہ میں صرف پیسوں میں ہی رہوں گی اور پیسہ مجھے چاہیے اور مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ اسی لیے آ گیا تھا ادھر، بس بیٹھا تھا، تھوڑا اداس ہوں۔ اس اللہ والے نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میں تمہیں ایک ایسا علم دیتا ہوں کہ جس سے تم جانوروں کی بولی سمجھ لو گے، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ علم میں تمہیں دے رہا ہوں، اس بات کو کسی کے سامنے شیئر نہ کرنا، اس بات کو کسی کے سامنے نہیں بتانا۔ اگر یہ بات کسی کے سامنے بتاؤ گے کہ اسی دن تم انتقال کر جاؤ گے، اسی دن تمہاری موت آ جائے گی، اسی دن تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اب موت تو جب لکھی ہوگی تب آ جائے گی، لیکن وجہ وہی بن جاتی ہے، ذریعہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آدمی جا رہا ہوتا ہے، بھائی موت جس کی جہاں لکھی اس کی آنی ہے، جا رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال کر گیا انسان، ابھی چارپائی پر لیٹا تھا، چارپائی سے نیچے گرا، انتقال ہو گیا۔ ٹرین سے لڑکے بچ جاتے ہیں اور چارپائی سے نیچے گر کے مر جاتے ہیں۔ تو جب موت ہوتی ہے تبھی تو وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا نیک بندہ تھا، کوئی اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں یہ بات نہ میری سیکرٹ رہنا چاہیے، اس بات کو کسی سے شیئر نہیں کرنا، کسی سے اگر کہو گے تو اسی دن تمہاری موت آ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آ رہا تھا، راستے میں دریا پڑ گیا، دریا کے کنارے جب وہ کھڑا ہوا سوچا کہ پانی پی لیں۔ پانی پینے کے لیے جب وہ نیچے بیٹھا تو مچھلیوں کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ اس نے دعا کی تھی کہ جاؤ تم جانوروں کی آواز سنو گے۔ مچھلیاں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ اس دریا کے ایک حصے میں ایک جگہ پہ چھوٹا سا صندوق ہے، اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، اس نے سن لیا اور سننے کے بعد سوچا کہ اگر میں وہ صندوق لے آؤں تو میں تو مالدار ہو جاؤں گا۔ اب یہ کیا کیا، اس نے دریا کے اندر اتر گیا اور اسی جگہ پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس صندوق کو باہر نکال لیا، اور اس کو جب کھول کر دیکھا تو بالکل دیکھا کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات اور پورا صندوق خزانے سے پر ہے۔ وہ دیکھا اس نے تو اس میں سے تھوڑا سا اس نے مال نکالا جتنا یہ یوز کر سکتا تھا، اور باقی کا اس نے وہیں پر مٹی کھود کر اور وہیں پر دفن کر دیا۔ سوچا کہ بعد میں جب ضرورت ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ تھوڑا سا مال نکال کر گھر پر پہنچا بیوی کے سامنے
اور کہنے لگا کہ دیکھو آج مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ تھوڑا سا مال ملا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کا آدھا حصہ رکھ لیں اور آدھا غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ بیوی بھڑک گئی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری غریبی مٹانے کے لیے یہ ہمیں ملا ہو اور تم آدھا حصہ پھر غریبوں میں بات کرنے لگے۔ تم نے پورا پہلے تو غریبوں میں تقسیم کر دیا اور آج پھر تم وہی باتیں کرنے لگے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کا ایک بھی حصہ غریب میں تقسیم نہیں ہوگا، ایک بھی حصہ غریبوں کی طرف نہیں جائے گا۔ یاد رکھو مجھے چاہیے پیسے اور میں بغیر پیسے نہیں رہوں گی۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو بہت زیادہ ناصبری اور ناشکری ہے۔ اس نے وہ سارا مال وہیں پر رکھا اور کہا ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی۔ اب وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگی اس میں سے۔ اب اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ اس صندوق سے اور مال نکال کر ایک زمین خریدی جائے جو بیوی کو نہ بتایا جائے۔ بیوی کو بغیر بتائے اس نے صندوق سے مال نکالا اور اس کو بیچ کر ایک زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد اس پر ایک غریبوں کے لیے ایک ایسا گھر بنا دیا، ایک ایسی جگہ بنا دی جہاں غریب رہ بھی سکتے ہیں، اور روز اس نے لنگر کا انتظام کر دیا کہ روز اس میں لنگر ہوگا، لیکن اپنا نام چھپا لیا کہ کوئی بھی کسی کو بھی یہ نہ پتہ چل پائے کہ یہ ہے کس کا۔ وہاں پر غریب آتے، لنگر ہو رہا ہے، کھانا کھاتے، وہیں رہتے آرام سے۔ وہ غریب غربا حضرات اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہ گھر پر چلا آتا ہے، گھر پر آتا ہے تو بیوی پوچھنے لگتی ہے، کہا اس دن تو میں نے مال دیکھ کر اور آپ سے پوچھا نہیں تھا، لیکن آج مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مال لائے کہاں سے ہو، یہ ملا کیسے ہے؟ تو اس کے شوہر نے سوچا کہ اگر میں اس کو بتا دوں تو بزرگ نے بتایا تھا تو اس پر عمل نہیں ہوگا، اگر عمل نہیں کریں گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں پورے گاؤں میں، پورے محلے میں یہ ڈھنڈورا پیٹ دوں گی کہ تم جادوگر ہو اور تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ بتاؤ ایک بیوی اپنے شوہر سے ایسی باتیں کر رہی کہ میں تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ شوہر نے سوچا کہ یہ تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ انسان پوری زندگی اپنی عزت بناتا ہے اور بدنامی ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، عزت جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، بناتے ہوئے بڑا سمے لگتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں ابھی بتاؤ۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں اسے بتا دیتا ہوں تو زندگی، اگر میں نہیں بتاتا ہوں تو گاؤں والوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہوں، میں بدنام ہو جاتا ہوں۔ اب اس نے ایک ترکیب سے کہا چلو قاضی کے پاس چلو۔ کہا کیوں کیا بات؟ کہا چلو۔ اس نے سارے پیپر لیے اور جتنا اس کے پاس مال و دولت تھا اور جتنی زمینیں تھیں سب کچھ بیوی کے نام پر، اور قاضی کے پاس کہہ دیا کہ آج سے میری ساری زمینوں کی مالک یہ ہو گئی ہے، اور آج میں آپ کے سامنے اس سے بات کہتا ہوں کہ اگر یہ میرے پاس آنے کی کوشش کرے گی، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، طلاق نہیں دے رہا ہوں لیکن اسے چھوڑ رہا ہوں، میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا، لیکن اگر یہ میرے پاس آنے کی کوشش کرے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں اس سے بڑا پریشان ہو چکا ہوں۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں دے رہے ہو طلاق؟ قاضی نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات کچھ نہیں ہے، بس میں کہہ رہا ہوں اتنی، اس کو ان کے سامنے ہاتھ تو پھیلائے نہیں۔ کوٹ پر آ گئی، اب بھوک بھی لگی ہے لیکن ہاتھ کیسے پھیلائیں؟ 2 دن ہو گئے اور بھوک کے مارے اس کا برا حال ہونے لگا۔ جب بھوک تیزی کے ساتھ لگی تو پھر ہاتھ پھیلایا تاکہ کہیں سے کھانا مل جائے۔ کسی سے مانگ رہی، کوئی نہیں دے رہا، تو ایک شخص نکلا، اس نے تھوڑا بہت کھانا دیا تو اس نے کھایا۔ ابھی بیٹھی تھی کہ اتنے میں اس انسان کا گزر ہو گیا جس نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اس کا شوہر آیا، دیکھا یہ حال، اس نے اٹھایا اس کو۔ اٹھانے کے بعد ایک پڑوس میں اس نے جھوپڑی بنائی ہوئی تھی جہاں پر غریب کھانا کھاتے تھے، غریبوں میں جو اس نے اپنی زمین کو تقسیم کیا تھا، بانٹا تھا، وقف کی تھی زمین، اسی کی سائڈ میں اس نے ایک جھوپڑی بنا رکھی تھی۔ اسی جھوپڑی میں اس کو لے گیا اور لے جانے کے بعد اس سے پھر پوری بات کی کہ اب تمہیں سمجھ آیا کہ تم غریبوں کا اگر حق کھاؤ گی، غریبوں کا حق مارو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اور دن وہی آیا تم نے غریبوں کا حق کھایا، جو تمہارے پاس مال اور دولت تھا تم نے اس سے غریبوں کا حق نہیں نکالا، تم نے اس سے زکوٰۃ نہیں نکالی، تم نے غریبوں میں تقسیم نہیں کیا، تم نے خیرات نہیں دی، اسی لیے آج تم تباہی اور بربادی کی دہلیز پر ہو، تمہاری ساری دولت ختم ہو گئی، تمہارا گھر تباہ ہو گیا، اب بتاؤ اب آئی تمہیں سمجھ؟ تو عورت نے اپنے شوہر کے قدموں پہ گر کے معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو۔ وہ شوہر جو تھا نا، وہ غریبی سے پل بڑھ کے آیا تھا، اسے سب پتہ تھا، تو اسی لیے غریبوں کو زیادہ وہ پسند کرتا تھا، غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اور اپنا اتنا مالدار ہونے کے بعد بھی اپنا کام بھی کرتا تھا۔ تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آئی اور کہا آج میں بھی تمہارے ساتھ کام کروں گی،
آج میں بھی تمہارے ساتھ ہاتھ بٹاؤں گی۔ تو اس کے شوہر نے کہا تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم اتنا کر لو کہ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ یوں معاف فرما دے گا جیسے تم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ اور اپنا پیسہ یاد رکھو، اگر ابھی پیسہ نہیں ہے تو پیسہ پھر آ جائے گا، لیکن اللہ کی راہ میں اس پیسے کو خرچ کرنا سیکھو، غریبوں میں خیرات اور صدقہ کرنا سیکھو۔ جب تمہارا یہ مال غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، جب تمہارا مال غریبوں میں جاتا ہے تو غریب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی ہے، اور وہ مسکراہٹ اتنی اچھی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ جب تمہارے مال سے وہ غریب کے پیٹ میں